السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد پیارے محبوب پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں۔ میری عادت ہے کہ کوئی بھی واعظ و نصیحت کو جمعہ دا خطبہ درس او دا ایک موضوع ہونا چاہیے، اور میں علماء کرام دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوماں گا۔ میں تو صرف ایک یاد دہانی واسطے تواڈے سامنے بیٹھا ہاں کہ الحمدللہ اسیں تیسری پشت تک تاڑے اس گھاؤں دے اندر دین دا پرچار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میری مراد کہ جس مسجد تسی بیٹھے ہو، اس مسجد دے بانی میرے والد محترم جناب مولانا عالم دین صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ۔ کسی بھی انسان واسطے سب تو بڑا محسن وہی ہوندا ہے جڑا کسی نو دین دی دعوت دے، اور میرے ابا جی نے اس پنڈ دے اندر 55 سال دین اسلام پیش کیتا، اور دیندار لوگاں دیاں یہی نشانیاں ہوندیاں کہ انہاں دی اولاد نیک ہوئے۔ الحمدللہ میرے ابا جی دی اولاد دے اندر اس وقت 22-23 حافظ قرآن اور کتنے علماء کرام، اور انہاں دے پوترے مولانا عبداللہ صاحب تواڈے سامنے منوں آواز ماری، اور میں سوچ رہا سیگا کہ میں کی بیان کراں، تو چند منٹاں میں تواڈے سامنے یہی گل رکھدا ہاں کہ جتنے بھی تسی بیٹھے ہو کہ حق دی سمجھ آ جائے۔ کدی سمجھ آ جائے؟ حق دی سمجھ واسطے باطل نو جاننا بھی ضروری ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا تے آئے، اور جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نازل ہویاں، انہاں دا ماں حاصل اے 5 گلاں سی جڑیاں میں چند منٹاں تواڈے سامنے پیش کردا ہاں۔ تو سارے ساتھی اس نیت نال بیٹھو کہ اللہ پاک سانو انہاں 5 گلاں تے یقین نصیب فرمائے۔ جو میں آیت مبارکہ پڑھی، ہر انسان اپنی پوری زندگی واسطے اس آیت مبارکہ تے غور کرو۔ اے آیت مبارکہ سورت ابراہیم دی آخری آیت ہے، اور اس وقت دنیا تے سب تو زیادہ جس پیغمبر نو منیا جاندہ انہاں دا نامی اسم گرامی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سب یہود و نصارہ، ویسے تو اسی تقریباً 2.5 ارب مسلمان جڑے ہیں، اسی سارے انبیاء کرام نو ماندے ہیں، کیوں بھی ماندے ہو نا؟ لیکن یہودی عیسائی وہ
اپنے اپنے نبیوں نو ماندے ہیں لیکن ساڈے نبی پاک علیہ السلام نو نہیں ماندے، جدوں کہ ساڈا یہ عقیدہ ہے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نو پتہ چل جائے کہ میں دنیا تے محمد الرسول اللہ آ گیا ہوں اور انہیں مینوں نہیں منیا، وہ کافر وا، وہ جہنمی آ، وہ جنت جا سکدا؟ کوئی آدمی لکھ بار کہے لا الہ الا اللہ، جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا انہاں چیر مسلمان ہو سکدا نہیں۔ تو میں اس طرح کہہ دیا، مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نو کٹھا کر لو تے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلیاں کھڑا کر لو، تمام انبیاء کرام دی تعلیم و تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام حق و باطل نو دنیا دے سامنے پیش کر کے گئے۔ میں تسی انہیں ساتھی بیٹھے ہو، سارے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ شیطان مردود تو بچائے۔ ویسے بھی قرآن پاک دے اندر حکم ہے کہ جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جدوں بھی قرآن مجید پڑھو پہلے اللہ کے دعا کرو پھر کر لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ من شیطان مردود تو بچا۔ ھذا بلاغ للناس، کہ اے پیغام ہے لوگوں واسطے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس پیغام نال لوگاں نو ڈرایا جائے، لوگاں نو آگاہ کیتا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تو سوا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جڑا پیغام ہے عقل منداں واسطے ہے۔ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر حق پیش کر دے۔ اس وقت جتنی بھی پاکستان اور باقی دنیا چ تعلیم زیادہ تو زیادہ جمن تو لے کے انسان دے مرن تک اور اس دوران جیڑیاں ضرورتاں وہی بیان ہو رہی ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام اور خصوصاً اس قرآن مجید دا جو پیغام ہے وہ اے ہے کہ زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلا وربی، قل بلا وربی لتبعثن، کہ کافران دا ایک گمان سگا کہ جدو اسی مر گئے مٹی ہو گئے سانو دوبارہ ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک کنہ دا گمان ہے، باطل گمان ہے، کافران دا غلام ہے۔ یعنی انبیاء کرام دنیا دے سامنے کی کہندے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم فرماؤں دے کہ ہر پیغمبر نے ایک گل کہی، ہر آسمانی کتاب دے اندر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہو بلا و ربی، لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے لتبعثن، تسی مر جاؤ گے تو انہوں دوبارہ بولو اٹھایا جائے۔ انبیاء کرام دا سب تو پہلا پیغام ہے سگا اور موت تو نہ ڈریا کرو، موت تو ڈرو نہ ڈرو، یہ آنی آنی ہے، لیکن اصل خوف ہے مرن تو بعد جدو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جدو انبیاء کرام علیہ السلام کہندے کہ مرن تو بعد تو انہوں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو لوگ اگو ٹھٹھے مزاق کر دے اور کہندے قالوا اذا متنا وکنا ترابا ائنا لمبعوثون، جدو اسی مر جماں گے مٹی ہو جائیں گے، مٹی نہ مٹی ہو جائیں گے، سانو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو سارے کہو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اے جڑا دن ہے قیامت دا مطلب ہے کہ مرے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ مریاں نو اللہ تو سوا ہور کوئی کھڑیاں کر سکدا نہیں۔ کتنی بھی دنیا چ ترقی ہو گئی ہے، کسے ملک اندرے پھٹی نہیں لگی کہ ایتھے آ جاؤ ایتھے موت نہیں آئے گی۔
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر ایک نے فوت ہو جانا وا. اللہ تعالیٰ قیامت والے، قیامت دا مطلب سارے مریاں نو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کر لے گا. پھر کافر جدوں اللہ تعالیٰ دے پیغمبر قسماں کھا کھا کے کہندے کہ اللہ دی قسم ہے تانوں دوبارہ بولو اٹھایا جائے گا. وہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ وہ اگوں ٹھٹھے مذاق کر دے. کیوں کوئی قبرستان چو ہڈیاں بسیدہ لیا کے نبی پاک دے سامنے اس طرح پور کے کہندا کہ اے ہڈیاں جڑیاں پرپریاں ہو گئیاں، مٹی نہ مٹی ہو گئیاں، انہاں نو دوبارہ زندہ کیتا جائے گا. اللہ پاک کہندے قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دسو جن نے تانوں پہلے پیدا کیتا سی او دوبارہ پیدا کرے گا. تو پہلی گل سارے میرے ویرو یقین کرو، تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتاباں دی پہلی گل یہ سی کہ تانوں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا. کافر کہندے جی کیوں زندہ کیتا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک البلاغ، تہاڈا کام ہے کہ اے پیغام پہنچا دینا، وعلینا الحساب، ساڈے ذمہ انہاں دا حساب لینا. پوری زندگی دا ہر ایک دا حساب ہوئے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس حساب واسطے کوئی گواہ نہیں، کسے نو کچھ بھی نہ پوچھے، اللہ پاک حساب لے گا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک بڑی جلدی حساب لین گے. ہر بندہ سوچو انہیں بندے بیٹھے ہو، سانو نہیں پتا سی بچپن تو لے کے آج تک کنے سوٹ استعمال کر لے، کتنیاں جتنیاں توڑ لیاں، کنا پانی پی لیا، کنی ہوا سی استعمال کر لی سا واسطے، سانو کوئی پتہ نہیں. لیکن اللہ نو سب کچھ پتہ. ہر بندہ ذاتی طور تے پڑھیا لکھیا ان پڑھ. سوچو اے ہے اصل تعلیم کہ کافر کہندے کیوں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا؟ انہوں نے دسیا گیا کہ کی ہوئے گا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تسی سارے اللہ پاک دے سامنے پیش ہوو گے اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا. میں دعا ہی کر سکتا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ساڑھے حساب کی آسانیاں فرما. عام اسی کہنے حساب، اگے کی کہنے بولو کتاب. پہلی گل یاد رکھو کہ مرن تو بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیوں اٹھایا جائے گا؟ کہ حساب ہوئے گا. حساب کس طرح ہوئے گا؟ کہ کتاب ہوئے گی. آئینے بندے بیٹھے ہو، جیڑی کتاب میری تیری ہر ایک دی کتاب ایس وقت تو کتاب کتھے ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ایس وقت ہر انسان دے گلے چاؤ کتاب، چھوو دیکھو نظر نہیں ہوندی. لیکن قرآن پاک چ لکھیا وا کہ قیامت والے دن تواڈے سامنے کتاب ہوئے گی. او دا کی نہ ہوئے گا بولو. تانوں پوچھا میں کیڑی یونین کونسل تو تواڈا شناختی کارڈ بنیا، کتھوں تواڈا پاسپورٹ بنیا، تسی دسو گے. لیکن تانوں اس کتاب دا نام نہیں آ رہا جس کتاب دے اندر تواڈے پیدا ہون تو لے کے مرن تک کلے محفل جتھے مرضی ہر گل اودے چ لکھی ہوئے گی. اور اس کتاب دا نام ہے کتاب مرقوم. سارے بولو. ہر بندہ یاد کرو اس کتاب نو، کتاب مرقوم. اور جس ویلے جنہاں نے غلط ڈائری لکھائی ہوئے گی وہ اس کتاب نو دیکھن گے اور وہ کہن گے مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. کہ کوئی گل میری نہیں چھڑی، کوئی چھوٹی گل کو وڈی گل، وہ ساریاں گلاں اس کتاب چ لکھیاں ہوئیاں. تو تین گلاں یاد کر لو کہ مرن تو بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیوں؟ حساب ہوئے گا. حساب کا دیتے ہوئے گا؟ ایک مکمل تیری زندگی دی کتاب ہوئے گی یہ دیتے تیری ہر گل لکھی ہوئے گی.
اور دو گلاں رہ گئیاں میں کر کے اپنی گفتگو ختم کردا، کیونکہ میں اور تواڈے علماء کرام دے درمیان چ زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ صرف ایک سبق امیز گل میں تانوں دس رہا کہ تمام انبیاء کرام دی تعلیم، تمام آسمانی کتاباں دی تعلیم اے سی کہ تانوں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تہاڈا حساب ہوئے گا، تہاڈی ایک کتاب ہوئے گی جدے تے تہاڈی پوری زندگی دے حوال لکھے ہون گے، تہاڈے اعمال لکھے ہون گے۔ اور چوتھی گل سارے میرے ال دیکھو، ایک جنت ہے۔ بولو، آج کل لوگ ٹھٹھے مذاق کر دیا، اتھوں تک میں دیکھے مسلمان کہندے جی ہمیں گپائیاں جنت دوزخ والیاں، بندے چوں روح نکل دی اللہ چ پے جاندی ہے، اللہ چوں روح ہوندی ہے بندے چ آ کے پے جاندی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو محترم، جنہاں لوگاں نوں یقین ہو گیا کہ ساڈا حساب ہونا ہے، اسی اللہ دے سامنے پیش ہونا۔ ایک آدمی، مختصر میں تانوں ایک واقعہ سناونا، ایک آدمی نے اپنے پتراں نوں بلایا، کہن لگے پترو میں مر گیا نا تے میری لاش نوں ساڑ دینا، سوا جڑی آ انہوں فضاواں ہواواں تے درختاں تے سمندراں چ بخیر دینا۔ ہنوں دے دل چ کوئی ڈر لگی ہوئی ہے، اللہ سانوں بھی یہ ڈر نصیب فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ شیئا، کہ انسانوں اللہ کو ڈرو اور اس دن تو ڈرو جس دن باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کام نہیں آئے گا۔ انہیں بیٹیاں نے وہ دی لاش نو ساڑ کے سوا بخیر دیتی۔ اللہ پاک نے فضاواں ہواواں نو حکم دیتا، پوری خاک کٹھی ہوئی اور اس بندے نو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے پوچھیا اے کیوں کیتا؟ وہ کہندا یا اللہ تینوں پتہ ہی ہے میرے دل چ ڈر آ گیا سیگا کہ جے اللہ نے پوچھ لیا تے میں کی کہاں گا، میں کی جواب دیاں گا۔ اور تمام انبیاء کرام دے دل چ فکر۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جتھے دکھ نہ دی کوئی شے، بولو نہیں، ایک جہنم ہے کہ جتھے سکھ نہ دی کوئی شے نہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ انہاں دی تفصیل تشریح علماء کرام تواڈے سامنے رکھن گے۔ آخر تے میری دعا ہی ہے کہ اللہم بعزتک، اللہم بجلالک، اللہم بقدرتک، ربنا آمنا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور آخر تے میری گزارش ہے کہ میرے ابا جی دے حق ضرور دعا کریا کرو۔ جس مسجد چ بیٹھے ہو، اس مسجد دے بانی مولانا عالم دین صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دیاں ہر کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے اور کروٹ کروٹ انہاں نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔